السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 5 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 4 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 6۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ ٹرانسلیشن۔ وابتلوا الیتامى، اور آزمائش کر لو یتیم بچوں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ پہنچ جائیں نکاح کو، یعنی کہ نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر تم پاؤ، منہم ان میں، رشد و بلائی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو حوالے کر دو ان کے، الیہم طرف ان کی، اموالہم ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ اس کو، اسرافا وبدارا، اسراف سے اور جلدی جلدی، ان یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، فمن کان غنیا، اور جو کوئی ہے غنی، فلیستعفف، تو چاہیے کہ اس سے بچے، فمن کان فقیرا، اور جو ہے فقیر یا ضرورت مند، فلیأکل، تو چاہیے کہ کھا لے، بالمعروف، معروف کے مطابق، فإذا دفعتم، جب تم حوالے کرو، الیہم طرف ان کی، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا علیہم، تو گواہ بنا لو ان پر، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 5 سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ہم لوگ آیہ مبارکہ 4 کی تفسیر کر رہے تھے، تو اس میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت تعداد ازواج، اس میں کیا حکمت تھی، کیونکہ عام شخص کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، تو اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اجازت دی تھی کہ انہوں نے زیادہ یعنی کہ شادیاں کی تھیں، تو جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ازواج پہ کیا حکمت تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ لوگ شاید ہوم ورک غور سے سنتے نہیں یا اس کو اہم نہیں سمجھتے۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ توقع تھی کہ آپ بہت ڈیٹیل دیں گے، لمبی چوڑی یعنی کہ اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ نے مختصر چند الفاظ میں اس پہ بات کی، یعنی کہ مختصر اس کو سر سے اتارنے والی بات کی۔ تو ایسا نہ کیجئے، جس طرح آپ کو کہا جائے ویسے ہی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور یہ تو آپ لوگوں سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا کہ جیسا کہ باقی لوگوں کو کہا گیا تھا کہ 4 رکھ لو اور باقی چھوڑ دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ تو آپ لوگوں سے سوال کیا ہی نہیں گیا تھا۔ آپ لوگوں سے جو سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی تھیں، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت تھی، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی تھیں، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذریعہ وہی جو آپ کو آرڈر دیا جائے وہی آپ کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا حکمت تھی زیادہ شادیاں کرنے میں؟ بس آپ لوگوں نے یہی جواب دے دیا کہ اس سے دین کو بہت فائدہ ہوا۔ تو یہ تو آپ کو سبق میں بھی بتایا گیا تھا کہ دین کو بہت اس کے ذریعے فائدہ ہوا، لیکن اس میں بہت ساری اور بھی بات تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جنہوں نے سلیکٹیو سورہ مبارکہ کی تفسیر پڑھی تھی سورہ نساء کی، تو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا۔ تو
شاید آپ لوگوں کے پاس وہ لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہوم ورک جو آپ کا لیسن ہوتا ہے وہ لکھا کریں. جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے، ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور اگر ہم بھول بھی جائیں تو ہم اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھا تھا. شاید آپ لوگوں نے لکھا نہیں، اس لیے آپ کو ہوم ورک کرتے ہوئے مشکل پیش آئی. تو خیر اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج ہم مختصر لیسن نیکسٹ پڑھیں گے. تو آپ کی جو ازواج میں یعنی کہ کثرت ازواج کی حکمت تھی وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ پڑھیں گے. نیکسٹ اس معاملے میں کیئرفل رہیے گا. تو آئیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے یہ یتیم بچوں کے بارے میں ہے. اگرچہ یتیم کی بات ہو رہی ہے لیکن اوورآل قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ سب کے لیے ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس میں مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو نادان بچے ہیں، جن بچوں میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کو مال نہ دو. یعنی کہ اگر ان کے مال ہیں تو وہ بھی ان کے حوالے نہ کرو بلکہ ان کو سنبھال کے رکھو، یا پھر اگر تمہارے مال ہیں تو وہ بھی بچوں کو اس طرح کھلی مقدار میں نہ دے دو کہ وہ ضائع کر دیں. اور پھر دیکھیں یہ بہت ہی اہم ورڈ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی زندگی کا ایک جو سرکل چل رہا ہے اس کو چلانے کا ذریعہ بنایا ہے. جس طرح قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے ہیں، کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، کھانے پینے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ پیسوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے. اگر نادان بچوں کے ہاتھوں میں پیسے دے دیے جائیں گے، مال وافر مقدار میں دے دیا جائے گا تو وہ ناسمجھی میں ادھر ادھر اڑا دیں گے. اللہ رب العزت نے مال کو وزران کا ذریعہ بنایا ہے، تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. اس سے مال کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ جیسا کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم لوگ دین کی طرف لگے ہوئے ہیں اور کاروبار اور مال کمانے سے دور ہیں، یہ تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اسپیشلی اگر کوئی بیوی بچوں والا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے نان نفقہ کا خیال رکھے، ان کے لیے کمائے، کیونکہ حلال کمانا بھی عبادت ہے. اس آیہ مبارکہ میں ایسے مردوں کے لیے بہت ہی اہم لیسن ہے. لیکن اگر کوئی شخص کاروبار بھی کرتا ہے اور ساتھ دین کا کام بھی کرتا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگا ہوا ہے، اب خود کو وقف کیا ہوا ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے. جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ نور میں بھی فرماتے ہیں آیہ مبارکہ 37 میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ رب العزت مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تجارت اور سوداگری اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. اور اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو بہت سارے صحابہ کرام بھی ایسے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزنس کے مالک اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں. اس سے بھی دین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور دین پروان چڑھا. پھر مزید اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، کہ اگر تمہارے پاس یتیم کا مال ہے تو ان کو ان میں سے کھلاؤ پلاؤ بھی اور ان کو پہناؤ بھی. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو بات کہو اچھے طریقے سے، بلی بات کہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، ان کی تربیت کا بھی خیال رکھو. لیکن یاد رہے کہ بعض اوقات تربیت کرنے میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے بچوں کو. اور معروفہ کہہ کر میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اعتدال کی راہ دکھا دی گئی، کیونکہ معروف کا جو ورڈ ہے وہ دستور کے مطابق جو جانا پہچانا ہو اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہو اور معاشرے کے نزدیک بھی وہ اچھا ہو. آج کے لیے اتنے کافی ہے.
تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور نیکسٹ لیسن انشاءاللہ باقی وضاحت پڑھیں گے نیکسٹ آیہ مبارکہ میں۔ آپ لوگوں کا حدیث کا بھی ٹیسٹ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو سہولت دیتے ہوئے لیسن آج کم دیا گیا ہے۔ تو مزید آپ لوگوں نے اپنے روزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے شوال کے روزے پورے کر لیے ہیں تو الحمدللہ، اگر رہتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہمارے پاس کافی دن پڑے ہیں، 2 ویک گزر چکے ہیں، 2 ویک ابھی ہیں، تو ان کو اہم سمجھتے ہوئے ان کو رکھ لیں۔ ابھی دن بھی چھوٹے ہیں اور موسم بھی ابھی اچھا ہے، تو مشکل نہیں ہے بالکل بھی۔ جب ہم اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔